کہتے ہیں ایک حقیقی شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کا مشتاق ہوتا ہے، ان کے دیدار کا مشتاق ہے، ان کی نصرت کا مشتاق ہے، ان کی خدمت گزاری کا مشتاق ہے، وہ اپنے آپ کو مولا کے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ بس یہ ایک حقیقی شیعہ کی جو ہے وہ علامت ہے۔ وقت کے امام کے حوالے سے ایک زیارت جو حکم ہے مفاتیح الجنان میں بھی ہے اور ہماری دیگر دعاؤں کی کتابوں میں، کہ صبح کی نماز کے بعد ایک زیارت جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ تلاوت کی جائے، پڑھی جائے۔ اور وہ زیارت کیا ہے؟ زیارت مخصوص ہے امام زمان۔ اگر آپ خود اس کو لکھیں انٹرنیٹ پر بھی، نماز صبح کے بعد زیارت مخصوص ہے امام زمان، تو یہ آ جائے گی۔ اس کا آغاز جو ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہم بلغ مولائی صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ ان جمیع المؤمنین والمؤمنات۔ یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اپنے زمانے کے امام کو جو ہے وہ سلام بھیجتا ہے، یعنی پروردگار کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا ہے کہ میرے مولا کو تمام مومنین مومنات کی طرف سے جو ہے وہ عرض سلام ہو۔ یہاں سے زیارت کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کا اختتام جو ہے وہاں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں بحار الانوار میں، چونکہ وہاں سے یہ زیارت نقل ہوئی ہماری کتابوں میں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود قدیم کتابوں میں دیکھا ہے کہ جب انسان مولا امام زمان کی اس زیارت کے آخری حصے میں پہنچے تو اس وقت اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں قرار دے، یعنی میں گویا اپنے زمانے کے امام کی بیعت کر رہا ہوں۔ یہ آداب ہیں اس زیارت کے۔ دوسرے لفظوں میں یہ زیارت جو ہے وہ بیعت ہے اپنے زمانے کے امام کی، جس طرح ہم دعائے عہد کے بارے میں کہتے ہیں، اسی طرح اس زیارت کا ذکر بھی اسی عنوان سے ہے کہ اسے جو ہے وہ زمانہ غیبت کے بالخصوص جو زمانہ حاضر کے مومنین مومنات ہیں وہ حتماً اس کی جو ہے وہ تلاوت کریں۔ جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس زیارت کے درمیان ایک جملہ ہے، یہ بہت مختصر سی زیارت ہے، شاید کتاب کا آدھا صفحہ بھی نہ ہو۔ ایک جملہ ہے، بہت ہی خوبصورت جملہ ہے زیارت کا، کہ جو آج کے دور میں حقیقی تشیع کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر جو ہے جو مولا کی زیارت کر رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کر رہا ہے، اور دعا کیا ہے؟ وَجْعَلْنِي مِنْ أَنصَارِهِ، اے پروردگارہ مجھے اپنے مولا کے ناصروں میں سے قرار دے، وَأَشْيَائِهِ، اس کے شیعوں میں سے قرار دے، وَالذَّابِينَ عَنْهُ، اور مولا کے مدافع امام کا دفاع کرنے والوں میں سے قرار دے، وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور آخر میں وہ یہ دعا مانگتا ہے کہ پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو امام کی نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ درجہ شہادت پائیں۔ یہ رمز تشیع ہے، حقیقی تشیع یعنی یہ ہے۔ بلکہ دعائے عہد جو ہے اس کے اندر ایک اور رتبے کا اضافہ کرتی ہے، یعنی تشیع کو ایک اور درجے کے اوپر لے کے جاتی ہے۔ آپ دعائے عہد کے اندر دیکھیں، وہاں دعا کرنے والا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں، جب بھی میرے آقا اور مولا کا ظہور ہو، پروردگارہ مجھے دوبارہ دنیا کی طرف پلٹا۔ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، اے پروردگارہ اگر میرے اور میرے امام کے درمیان موت حائل ہو جائے، اور جعلتہ علی عبادک حتماً مقضیا، بالآخر موت ایک امر حتمی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے بالآخر دنیا سے جانا ہے۔ لیکن آگے والا جملہ بڑا اہم ہے، کہہ رہے فاخرجنی من قبری، مجھے میری قبر سے نکال، معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا کناتی ملبیا دعوت الدائی۔ اب یہ جو جملے ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں؟ کہ مجھے نکال قبر سے اس حال میں کہ میں کفن پوش ہوں، اس حال میں کہ میں اپنی تلوار کو اپنے امام کی حمایت میں لہرا رہا ہوں، اس حال میں کہ میری زبان جو ہے وہ لبیک کہہ رہی ہے، یعنی یا مہدی لبیک کی صدا جو ہے وہ بلند کرتے ہوئے میں اپنی قبر سے جو ہے وہ نکلوں۔ یہ دعا عہد کے جو جملے ہیں یہ تشیع کا عروج ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے
کہ اصل میں امام کن کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس ملت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس ملت کا تعارف زیارت اور دعاؤں میں ہو رہا ہے. یعنی یہ دوسرے لفظ میں ہمیں دعوت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مرحلے تک لے جائیں کہ ہر روز مولا کی نصرت کی دعا کریں، ہر روز جو ہے بیعت کریں اپنے زمانے کے امام سے، اور موت جیسے مسئلے کے اندر بھی ہم پروردگار سے درخواست کریں کہ موت بھی میرے اور میرے امام کے درمیان فاصلہ نہ بنے. اگر موت آ بھی جائے مجھے پھر بھی اٹھا تاکہ میں اپنے امام وقت کی خدمت میں جو ہے پہنچوں. کہتے ہیں کہ اصل جو شیعہ منطق ہے، اصل جو رمز تشیع ہے وہ یہی ہے کہ شیعہ اپنے اور اپنے امام کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں دیکھنا چاہتا، حتیٰ موت کو بھی جو ہے وہ فاصلہ جو ہے وہ نہیں سمجھتا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ شیعہ ہمیشہ آمادہ ہونا چاہیے، ہمیشہ آمادہ ہونا چاہیے. میں نے ایک دفعہ پچھلے بھی درس میں کہا کہ ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ گھروں میں تلواریں بنا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ان کے جذبے کو بتا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں تیار ہوں، تلوار بنا کے بیٹھا ہوں. یہ بات درست ہے کہ ہمارے امام جب تشریف لائیں گے ہو سکتا ہے وہ تلوار سے جنگ نہ ہو، اس زمانے کی جدید ترین ٹیکنالوجی بلکہ علم کی جنگ ہے، لیکن اس کا یہی جذبہ جو ہے یہ کافی ہے. البتہ یہاں پہ ہم اکتفا نہ کریں، یعنی واقعاً تیار ہوں، اپنے آپ کو تیار کریں، ہمارے اندر سے جو ہے وہ اشتیاق ظاہر ہو. بعض میں نے کتابوں میں مستشرق جو لوگ ہیں، یعنی جو ویسے تو مسلمان نہیں ہیں لیکن اسلامی مکاتب پر کام کرتے ہیں، بعض مستشرقین نے اپنی کتابوں میں شیعوں کے جو حالات لکھے ہیں اس کے اندر یہ چیز واضح طور پر لکھی ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ اپنے زمانے کے امام کے لیے تیار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ چیز بتا رہی ہے کہ آئندہ جہان پر، آئندہ دنیا پر کس مکتب نے، کس مذہب نے، کس ملت نے جو ہے وہ حکمرانی کرنی ہے. چونکہ یہ ایک ایسے امام کے قائل ہیں کہ جو حی حاضر ہے، جو موجود ہے ان کی نگاہوں میں. باقی جو ہیں وہ ایک ایسے مسیحا کے منتظر ہیں کہ جو ابھی شاید نہیں ہے اور اس نے آنا ہے. مہدویت کا عقیدہ یا موعود منجی کا عقیدہ باقی ادیان میں بھی ہے، عیسائیت میں ہے، یہودیت میں ہے، حتیٰ ہندو مذہب میں، بدھ مت میں، سب میں ہے. نام مختلف ہیں، القاب مختلف ہیں. کوئی اسے مسیح کہہ رہے ہیں، کوئی اسے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں پانچواں بدھا کہہ رہے ہیں، کوئی اسے سوشیانس کہہ رہے ہیں، کوئی اسے سرور میکائیلی کہہ رہے ہیں. مختلف نام ہر مذہب نے دیے ہوئے ہیں، لیکن صفات وہی ہیں کہ ایک ہستی نے آنا ہے جس نے پوری دنیا پر الہی عدل کو برقرار کرنا ہے، پوری زمین پہ ایک حاکم کی حکومت قائم ہونی ہے. تشیع کے اندر، اسلام کے اندر اسے ہم عقیدہ مہدویت کہتے ہیں. تو اسلام میں واحد مکتب جو امام مہدی کے اس دور میں بھی زندہ ہونے کا قائل ہے وہ شیعہ مکتب ہے. باقی منتظر ہے کہ وہ پیدا ہوں اور جوان ہوں اور پھر ایسا ایسا جو ہے وہ قیام شروع ہو. تو مستشرقین نے مختلف واقعات نقل کیے. میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے، البتہ یہ چند صدیوں پہلے کی بات ہے، کہ ہم شہر ہلہ شہر میں گئے اور وہاں ہم نے دیکھا شیعوں کے اندر ایک عجیب رسم ہے کہ ہر جمعے، یعنی ہر جمعہ کو بعد از دعائے ندبہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، سارے مل کر اپنی سواریوں پہ اور تلواروں کے ساتھ جو ہے وہ شہر سے باہر نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ اے وقت کے امام، ہم حاضر ہیں، ہم تیار ہیں. باقاعدہ کفن پہن کر جوان بوڑھے نکلتے تھے کہ مولا ہم حاضر ہیں، آپ ظہور فرمائیں، ہم آپ کی ہمراہی میں تا شہادت جو ہے وہ حاضر ہیں. یعنی اس سے وہ تڑپ اور اشتیاق کا جو ہے وہ اظہار ہوتا تھا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ موجودہ دور میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن جو ہے مثلا یہی یہودیت یا صہیونیت، یہ سمجھ چکے ہیں کہ اسلام کے اندر زندہ مکتب کہ جس سے حقیقی اسلام نظر آتا ہے اور جو اس وقت دنیا کے ظالموں اور مستکبرین کے مد مقابل کھڑا ہے، باقی تو ساتھ مل چکے ہیں، وہ فقط اور فقط تشیع ہے. اور تشیع کے اندر ہی حقیقی اسلام نظر آ رہا ہے سب کو. اس لیے سارے شیعوں کے ہی دشمن ہیں. اور شیعوں کے اندر بھی شیعہ اثنا عشری، نہ کہ ہر شیعہ مکتب، ایسے تو بے نام شیعہ کا ہی مکتب ہے، کچھ تو جو ہے وہ ان کے غلام اور نوکر بنے ہوئے ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے. وہ مکتب جس کے اندر واقعاً صحیح معنوں میں تمام اسلامی جذبات، احساسات اور عقائد اور اسلامی حرکت، تحرک، جہاد نظر آ رہا ہے، وہ شیعہ اثنا عشری مکتب ہے. اور وہ اس بات پہ جو ہے وہ
توجہ کر رہے ہیں کہ اس مکتب کے اندر دو رنگ ہیں، ایک سرخ رنگ اور ایک سبز رنگ۔ البتہ انہوں نے اس طرح تعبیر کی ہے، ہم شاید ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہم تو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا یہ جو علم ہے، ہم اسی کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہیں، یہ سوگواری کا علم ہے۔ لیکن انہوں نے عجیب جو ہے وہ ہمارے حوالے سے تجزیہ کیا، انہوں نے کہا کہ شیعہ اثنا عشری جو مکتب ہے اس کے اندر ایک سرخ رنگ ہے اور سبز رنگ ہے۔ سرخ رنگ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کے جو تیسرے امام شہید ہوئے، شہید کربلا امام حسین علیہ السلام، اس کی بنا پر ان کے اندر ایک سرخ رنگ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ ابھی تک لڑ رہے ہیں اور مولا حسین کے نام سے لڑ رہے ہیں اور ان کا انتقام لینا چاہتے ہیں، اور ابھی تک انتقام پورا نہیں ہوا۔ سرخ رنگ جو ہے یہ جنگ کی علامت ہے اور خون کی علامت ہے، یعنی یہ وارث ہیں ایک خون کے، ایک مقدس خون کے، اور اس کی خاطر یہ کھڑے ہیں اور ہر سال ان ایام کو مناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے انتقام لینا ہے ظالموں سے، چونکہ مد مقابل ویسے ظالم ابھی بھی موجود ہیں۔ اور ایک ان کے اندر سبز رنگ ہے، اور یہ رنگ ان کے زمانے کا امام کا رنگ ہے کہ جس کی سرپرستی ہے ان پر، جس سے یہ مدد مانگتے ہیں، یا صاحب زماں ادرکنی کہتے ہیں، اور مولا حسین کے نام سے جو ہے یہ ہر ظالم کے مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبز رنگ کو انہوں نے امام زماں سے نسبت دی، شاید اس کی وجہ جو ہے وہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گنبد جو ہے وہ سبز ہے، یا سادات کا رنگ، جیسے آپ عراق اور ایران میں دیکھتے ہیں سادات جو ہیں وہ اپنی سیادت کو سبز رنگ سے ظاہر کرتے ہیں، سبز رنگ کی ٹوپی یا سبز رنگ کا رومال۔ تو بالآخر انہوں نے خود ہی یہ چیزیں جو ہیں وہ بیان کی، اگرچہ ہمارے ہاں شاید ان رنگوں کی کوئی خاص مذہبی طور پر کوئی اہمیت نہ ہو، نہ اس پہ کوئی دلیل ہے، لیکن ایک سیرت میں آ گیا ہے، ایک عرف میں آ گیا ہے کہ یہ دو رنگ جو ہیں انہوں نے تشیع کے ساتھ خاص رنگ سمجھے اور اس سے وہ خوف زدہ ہیں۔ یہ دو رنگ بتا رہے ہیں کہ یہ ملت خاموش رہنے والی نہیں ہے، یہ ملت متحرک ہے اور تیار ہونے والی ملت ہے، اور اس سے وہ ڈرتے ہیں کہ کل یہ دو رنگ جو ہے یہ باعث بنیں گے کہ یہ ملت جو ہے اپنے اسی امام جن پر ان کا عقیدہ ہے اس کی ہمراہی میں یہ کھڑی ہو، اور وہ امام جو ان کے شہید ہوئے ان کے انتقام میں یہ پوری دنیا کے ظالموں سے ٹکرائیں اور دنیا پر حاکم بن جائے۔ یعنی اب تمام مستشرقین کی آپ تحریروں سے اندازہ لگائیں، ان کے تجزیے میں یہی نظر آتا ہے کہ اگر کوئی دین، اگر کوئی مکتب آئندہ زمانے میں پوری دنیا پر حکومت کرے گا تو سب سے زیادہ احتمال جو ہے وہ اسی کا ہے، اور ہمارا تو یقین ہے کہ بالآخر دنیا پر جو ہے وہ شیعان علی ہی انشاءاللہ جو ہے وہ حکومت کریں گے۔ کہتے ہیں وہ جو آخری آواز آئے گی آسمان سے، آسمانی آواز، علامات ظہور میں سے ایک علامت ہے آسمانی آواز، اس میں سے جو آواز حضرت جبرائیل کی آسمان سے آئے گی جس سے پوری دنیا سنے گی اور ہر شخص سنے گا، اس آواز میں اتنی گرج ہوگی، اتنا روب ہوگا کہ سویا بندہ اٹھ کھڑا ہوگا، کھڑا بندہ جو ہے وہ ہیبت سے بیٹھ جائے گا، رد عمل ہوگا پوری دنیا میں۔ اور اس آواز میں ایک تو امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی بشارت ہوگی، اور دوسری جو چیز اس آواز میں سنائی دی جائے گی پوری دنیا کو وہ یہ ہے کہ حق جو ہے وہ شیعان علی کے ساتھ ہے، کہ جس آواز سے جو ہے وہ مکتب تشیع میں جوش و خروش بڑھے گا اور لوگ آہستہ آہستہ مکہ کی طرف بڑھیں گے، چونکہ مکہ میں گویا مولا کے ظہور کی آمد جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ یہ آواز اتنا جو ہے وہ جوش و خروش پیدا کرے گی، حتیٰ گھروں کے اندر جو شیعہ مومنات اور خواتین ہوں گی ان کے اندر اتنا جوش و خروش کہ کہتے ہیں کہ خواتین اپنے بھائیوں کو، بالخصوص مائیں اپنے بچوں کو، بہنیں اپنے بھائیوں کو، اور جو ہے وہ زوجات جو ہیں وہ اپنے شوہروں کو کہیں گی کہ اب فرزند زہرا کی مدد کا وقت آ چکا ہے، اب آپ گھروں سے نکلیں، پہنچیں اور ان کو تنہا نہ چھوڑیں۔ اگرچہ وہ کہیں گے کہ آپ پیچھے گھر میں اکیلی خواتین جو ہیں آپ کے لیے مسائل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بالآخر گھر میں مرد کی ضرورت ہے، تو وہ کہیں گی ہم اپنے امور خود سنبھال لیں گی، آپ جائیں فرزند زہرا کی مدد کے لیے۔ یعنی خواتین بازو اور ہاتھ سے اپنے گھر کے مردوں کو پکڑ کر باہر نکالیں گی کہ آپ پہنچیں، امام کے لشکر میں پہنچیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ تیاری جو ہے وہ مردوں کی حد تک نہیں، خواتین میں بھی تیاری ہے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں تیار ہوں گی، یعنی یہ پوری ایک ملت کی تیاری ہے، اور اللہ ہمیں اس نقطے تک پہنچائے انشاءاللہ۔ اور عرض خدمت یہ ہے کہ شیعہ یہ ہے
شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک تو تسلیم ہے اپنے مولا کے مد مقابل، دوسرا جو ہے وہ ہمیشہ تیار ہے، ایک لحظہ بھی جو ہے وہ اس مسئلے میں وہ تردد کا اظہار نہیں کرتا، ہمیشہ تیار ہے۔ اگر کوئی اس مرحلے پر نہیں ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے۔ اس طرح کے شیعہ ہمیشہ کم تھے شروع میں، جب ائمہ علیہ السلام کا زمانہ حضور تھا، اس طرح کے لوگ کم تھے۔ ویسے محبت کرنے والے تھے، شاید ان کے غموں میں اشک بہانے والے بھی ہوں، لیکن جان و مال کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں حاضر ہونا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کربلا میں جب دونوں لشکر روز عاشور آمنے سامنے تھے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، امام نے خطبہ دیا تھا، اس وقت ایک شخص جو ہے جس کا نام جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، تاریخ میں ذکر ہوا ہے، ہرثمہ بن سلیم۔ یہ شخص جو ادھر عمر ابن سعد کے لشکر میں تھا، جب امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ختم ہوا تو اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور اس لشکر سے نکلا اور امام کی خدمت میں پہنچا، کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آیا کوئی گنجائش ہے؟ اگرچہ میں آپ کے دشمنوں کے لشکر میں شامل تھا۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ تم ابھی تک تو وہیں تھے، ایک دم کیا ہوا؟ کہنے لگا جب آپ خطبہ دے رہے تھے اور یہ جو جگہ تھی تو مجھے وہ 20 سال پرانی بات یاد آ گئی کہ 20 سال پہلے ہم آپ کے والد گرامی یعنی امیر کائنات ان کے لشکر میں، یعنی یہ سارے پہلے کہاں تھے؟ کس طرح نفس، کس طرح دنیا، مال، مقام، کس طرح انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تھے۔ تو یہیں سے گزر ہوا، یہی کربلا سے، اسی جگہ سے گزر ہوا کہ جہاں آپ کے خیمے ہیں۔ تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ مولا کائنات جو ہیں وہ ایک دم یہاں کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسو سے بھر گئیں۔ یہ جو جملہ ہے اس شخص کا، کہتا ہے کہ رکت عیناہ للبقاء، یعنی امیر کائنات کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسو سے بھر گئیں، اور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ھذا مناخ رقابہم وھذا ملک رحالہم وہا ہنا تحراق دماؤہم طوبی لک من تربت علیک تحراق دماء الاحبہ۔ مولا نے فرمایا یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں سواریوں سے اتریں گے عزیزان ہمارے، یہ وہی جگہ ہے جہاں خیمے لگیں گے، یہ وہی جگہ ہے جہاں خون بہیں گے۔ پھر آپ نے خاک کربلا کو خطاب کیا کہ تجھے بشارت ہو کہ تجھ پر اللہ کے محبوبوں کا خون بہے گا۔ کہنے لگا مجھے یہ واقعہ یاد آیا، اس بنا پر جو ہے میں شرمندہ ہوں، آپ حق پر ہیں۔ تو اب امام نے اس سے پوچھا کہ اے ہرثمہ، پھر کیا ارادہ ہے ہمارے ساتھ ہماری نصرت میں شامل ہونے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا مولا مجھے معاف کریں، میرے بچے ہیں۔ چونکہ اسے پتہ تھا کہ اس لشکر میں اس حصے میں شامل ہونے کا مطلب شہید ہونا ہے، ادھر اگر رہتا تو ممکن تھا اس کا چانس بچنے کا۔ اس نے کہا مولا میرے بچے، مجھے اجازت دیں، مجھے معاف کریں۔ تو امام نے فرمایا پھر ہرثمہ اتنا دور ہو جاؤ ہم سے کہ جب میں نصرت کے لیے پکاروں تو میری آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے۔ یہ بھی مولا کا لطف ہے اپنے ایک محب پر۔ امام کہتے ہیں ہر صورت میں کوشش کرتا تھا گناہگار شیعوں سے، امام جو ہے وہ مظہر ہے، تجلی ہے پروردگار کی محبت کا۔ خدا حتیٰ اپنے منکروں کو بھی رزق دے رہا ہے، ملحدوں کو بھی دے رہا ہے۔ امام بھی آخری وقت تک ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ حد عقل اسے کوشش کرتا ہے جہنم سے بچائے۔ فرمایا اے ہرثمہ، اگر میری نصرت نہیں کرنا چاہتے تو پھر اتنا دور چلے جاؤ کہ تھوڑی دیر بعد میں نے استغاثہ بلند کرنا ہے، اور اگر میرا استغاثہ تیرے کانوں تک پہنچ جائے اور پھر تو میری نصرت کے لیے نہ آئے تو پھر تو جہنم میں ابدی طور پر رہے گا، یعنی جہنم میں ابدی تیری منتظر ہے، پھر تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تیرا کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ شخص حق کو پہچان چکا تھا، آگاہ تھا، لیکن نصرت ایک اور چیز ہے۔ بہت سارے لوگ حق کو جانتے تھے، حق کو جاننا فقط کافی نہیں ہے،
قدم اٹھانا، آمادہ ہونا۔ ہر دور میں بہت سارے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ حق کدھر ہے، لیکن تیار کون ہے؟ امیر کائنات کے مسئلے میں کتنے لوگ ساتھ تھے؟ چند لوگ۔ بعد میں سید الشہداء کے زمانے میں اتنے لوگ جو اپنے آپ کو خاندان اہل بیت کے شیعہ یا محب کہتے ہوں گے، کتنے سامنے آئے؟ 72۔ اصل میں یہ تھے شیعہ۔ چھٹے مولا کے زمانے میں ہم کہتے ہیں 4000 شاگرد تھے، لیکن یہ سارے اہل بزم تھے، اہل رزم نہیں تھے۔ ان میں کتنے تھے کہ جو امام کے ساتھ قیام کے لیے شریک ہوتے، حتیٰ اپنی جان تک، شہادت تک۔ خود مولا نے کیا فرمایا بعض روایت میں کہ 5 بھی نہیں ہیں، بعض میں فرمایا 7 بھی نہیں ہیں۔ قیام اور چیز ہے، جان دینا اور چیز ہے۔ لیکن خوش نصیب ہیں زمانہ غیبت کے شیعہ۔ ان کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں ان اہل زمان غیبتہ القائلون بامامتہ المنتظرون لظہورہ افضل اہل کل زمان۔ یہ جناب ابو خالد کابلی کو امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمارے اصل شیعہ اس وقت آئیں گے کہ جب غیبت کا زمانہ ہوگا۔ انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں ہوگا، یہ تو دیکھتے تھے، حق سمجھتے تھے، پھر بھی ان میں سے جو ہیں وہ اس مقام تک نہیں پہنچے کہ اپنے آپ کو فدا کریں۔ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے، یعنی غیبت کا زمانہ، کہ اس میں ایسی ایک ملت آئے گی کہ جو امام مہدی علیہ السلام کی امامت پر اعتقاد رکھیں گے، ان کی معرفت رکھیں گے، اور ان کے ظہور کے منتظر ہوں گے، لحظہ شماری کریں گے، اپنے آپ کو تیار رکھیں گے ہر لحظے۔ اور فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمام زمانوں سے افضل ہیں۔ اس لیے ہم بعض روایات میں دیکھتے ہیں کہ زمانہ غیبت کے شیعہ جو مولا کی معرفت رکھتے ہیں اور ہمیشہ ان کی نصرت کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کا مقام تمام زمانوں کے مسلمانوں سے برتر ہے۔ حتیٰ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک جو زمانہ حضور ہے ائمہ کا، اور بعد میں جو امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ظہور ہے، اس زمانوں سے بھی برتر ہیں یہ، چونکہ انہوں نے کسی حجت کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تیار ہیں۔ اور اس کی پھر علت خود مولا فرما رہے ہیں کہ لأن اللہ تعالی ذکرہ آتاہم من العقول والافہام والمعرفہ ما صارت بہ الغیبۃ عندہم بمنزلۃ المشاہدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسی فہم اور ایسی معرفت عطا کی ہے کہ غیبت ان کے لیے غیبت نہیں رہی، غیبت جو ہے وہ مشاہدہ میں بدل گئی ہے۔ یعنی یہ اپنے امام کو محسوس کرتے ہیں، اپنے امام کو ہمیشہ اپنے قریب محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے خیمہ میں پاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا نہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی نشانیوں میں کیا بیان کیا کہ یؤمنون بالغیب، یعنی یہ ہے اصل اسلام، اصل تشیع، کہ انسان تسلیم ہو، خبر ملی ہے صحیح سند کے ساتھ، تسلیم ہے، نہیں دیکھا حجت کو کسی امام کو، لیکن ان پر یقین بھی رکھتا ہے اور ان کے لیے تیار بھی ہے۔ کہتے ہیں ہنر جو ہے بندگی کا، ہنر ولایت یہ ہے کہ انسان دیکھ کر یقین نہ کرے، بغیر دیکھے یقین کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تقویٰ کی نشانی جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے اندر یہ معرفت پیدا ہو اور یہ ایمان کی یہ کیفیتیں پیدا ہوں۔ اور میں اشارہ کروں گا، حضرت ام البنین کی سوگواری کے ایام ہیں، اگر کسی نے واقعاً تشیع کی رمز کو سمجھنا ہے تو اس بی بی سے سمجھے۔ اس بی بی نے 4 بیٹے زمانے کے امام کی نصرت میں دیے۔ ایک ماں کہ جس کا کل اثاثہ، کل سرمایہ 4 بیٹے۔ کہتے ہیں جب بشیر خبر لے کے آیا، ام البنین مدینہ کے سمجھو کہ دروازے پہ کھڑی تھیں، یعنی پہلی ہستی جس سے بشیر نے دیکھا۔ امام سجاد علیہ السلام کا قاصد تھا نا بشیر۔ بی بی دروازے پہ کھڑی ہیں اور بی بی نے بشیر کو دیکھ کر 4 بیٹے بھیجے ہوئے تھے مولا حسین کے ساتھ، جناب عباس، جناب جعفر، جناب عبداللہ، جناب عثمان علیہ السلام۔ بشیر آ رہا ہے، ام البنین کو دیکھا اس نے بی بی کو، فوراً اس نے کہا کہ میں بی بی کو ان کے بچوں کی شہادت کی تسلیت کہوں۔ جیسے بی بی کے پاس پہنچا تو بی بی نے جو جملہ فرمایا، جملہ کیا ہے
کہ اخبرنی عن ابی عبداللہ الحسین، اے بشیر مجھے ابو عبداللہ الحسین، مجھے میرے امام کی خبر دو، ان پہ کیا گزری۔ کہنے لگا کہ میں تعزیت عرض کرتا ہوں آپ کے فرزند عباس کی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ بی بی کا وجود لرزہ ہے، لیکن بی بی نے کہا میں نے تو عباس کے بارے میں نہیں پوچھا، مجھے بتا حسین پہ کیا گزری۔ کہا میں آپ کو تعزیت عرض کرتا ہوں جعفر کی، تعزیت عرض کرتا ہوں عثمان کی، عبداللہ کی۔ بی بی نے آخری جو جملہ کہا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عباس کیوں شہنشاہ وفا تھے۔ یہ ماں کی تربیت تھی۔ یہ اس لیے کہتے ہیں امام زمان علیہ السلام کے انقلاب کے اندر خواتین کا کتنا عظیم کردار ہے۔ بی بی کا جو جملہ ہے جو تاریخ میں ثبت فرماتی ہیں، اخبرنی عن ابی عبداللہ الحسین اولادی ومن تحت الخضراء کلہم فدا لابی عبداللہ الحسین۔ اے بشیر تو مجھے صرف یہ بتا کہ زہرا کے بیٹے پہ کیا گزری، میرے بچے ہوں بلکہ جو کچھ بھی جو ہے وہ زمین پر ہے سارا کچھ فدا ہو ابو عبداللہ الحسین پہ۔ یہ ہے رمز تشیع، یہ ہے رمز وفا۔ عرض خدمت یہ ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب ام البنین کی عظمت کا راز کیا ہے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے، ہمارے اندر اس طرح کی وفا پیدا ہو، ہم اس قوم میں سے قرار پائیں کہ جس کا انتظار امام زمان کر رہے ہیں، ہم وہ قوم قرار پائیں کہ جو مولا کے ظہور کا سبب ہو، جو جان اور مال جو کچھ بھی ہے وہ اپنے مولا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، فدا کرنے کے لیے ہر لحظہ جو ہے وہ آمادہ ہوں۔